ناظرین، یہ جنگ بہت بڑے لیول کے اوپر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور امریکن امپائر کو ڈیمیج کر رہی ہے، اور یہ جنگ مکمل طور پر بیک فائر ہو رہی ہے۔ ایک کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹس تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، امریکی فوج ہزاروں کی تعداد میں مڈل ایسٹ سے نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے تو مزید فوج بھیجنا تھی اور یہاں پر ایران پر جا کر قبضہ کرنا تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا، اور آج یعنی یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور یہ امریکی تاریخ کا لارجسٹ وڈرال یہاں پر دیکھا جا رہا ہے، اور ایک ملک پر انہوں نے حملہ کیا ہے اور 96 گھنٹوں کے اندر اندر وہ یہاں سے فرار ہونے پر جب مجبور ہوئے ہیں۔ تھاؤزنڈز آف ان کے سولجرز ان کو ہنگامی طور پر انہوں نے یہاں سے نکال لیا، یعنی ایک تو الگ سے، یعنی جو سویلین نیشنلز ہے وہ تو الگ ہے نا، فوجیوں کو ہنگامی طور پر جب نکالا گیا، اور یہ گلف کے لیے بھی بہت سبق ہے اور باقی دنیا کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے ہنری کسنجر نے کہا تھا نا کہ امریکہ کا دوست ہونا زیادہ برا ہے امریکہ کا دشمن ہونے سے، تو دنیا کے لیے سبق یہ ہے، اور باقی اتحادی جو امریکہ کے اوپر اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے۔ یہ وہ امریکہ ہے جس نے ان گلف سٹیٹس کا دفاع کرنا تھا کئی دہائیوں سے، جو پیسے کی بارش گلف سٹیٹس امریکہ کے اوپر کر رہی ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز یہ انویسٹ کر چکے ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز کا یہ اسلحہ خرید چکے ہیں، اور پتہ نہیں جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ امریکہ کے سپرد کیا ہے۔ تو یہ امریکہ نے ان کو ڈیفینڈ کرنا تھا، اور یہ ہنگامی طور پر یہاں سے انخلا کر رہے ہیں، یعنی جو دہائیوں سے امریکہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ اسی دن کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ جنگ ہوگی تو امریکہ ان کو ڈیفینڈ کرے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ہوا کیا ہے کہ جنگ بھی خود امریکہ نے شروع کی، ان کو جنگ میں ڈریگ کیا، اور اب یہاں سے انخلا بھی کر رہا ہے۔ میں ان کے اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ ایک تھیری یہ تھی کہ بھائی ایران سے خطرہ ہے، ایران ان پر حملہ کرے گا، امریکہ ان کو بچانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو امریکہ نے نہ صرف جنگ چھڑی، ان کو جنگ میں بلا وجہ ڈریگ کیا، ان کے اڈوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، اور اب جو ہے وہ یہاں سے نکل بھی رہا ہے۔ اور گلف یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی گلف آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور ہمیں بالکل جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اس کا جو سارا اینگل ہے وہ ریلیجس اینگل ہے، ٹھیک ہے نا۔ OIC ورلڈ کے خلاف جو ان کی باٹم لائن پالیسی ہے وہی اصل بات ہے، وگرنہ کوئی تک نہیں بنتی تھی ایران کی جنگ چھیڑنے کی، کوئی تک نہیں ہے۔ یعنی آپ جیو پولیٹیکل تجزیہ کر کے دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ ملٹریلی جو لاسز ہو سکتے ہیں، جو اکنامک لاسز ہو سکتے ہیں، کوئی انڈیکیٹر نہیں تھا کہ یہاں پر یہ جنگ چھڑتی جس میں اتنی ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ٹرمپ ایڈمنسٹریشن گئی، اس کی بنیادی وجہ وہ باٹم لائن ریلیجس پالیسی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے چونکہ اسرائیلی لابی مکمل طور پر ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب نیو یارک ٹائم کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق ناظرین، ایران نے ایک اور بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ویسے جنگ کے دوران یہ جو ویسٹرن میڈیا اور امریکی میڈیا ہے یہ ایسی کامیابیوں کو بیان کسی صورت نہیں کرتا کیونکہ مرال بہت ڈاؤن ہوتا ہے، یہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوتے ہیں، لیکن مجبوری اتنی زیادہ ہے کہ رپورٹ کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ ان کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو 7 ریڈارز ایران نے تباہ کر دیے ہیں امریکہ کے۔ یہ دنیا کے جدید سے بھی جدید جو ریڈارز ہیں جو انہوں نے امریکہ نے یہاں پر لگائے ہوئے تھے، اور ایک کی مالیہ جب وہ $1 بلین سے زیادہ ہے، اور ایران نے مکمل طور پر یعنی کہ 7 سے زیادہ ریڈار جو ہے وہ تباہ کر دیے ہیں۔ کوئی خلیج فارس میں کیا ہے، کوئی قطر میں کیا ہے، کوئی دوسری جگہ پر کیا ہے۔ تو اس سے جو امریکی ملٹری مشینری ہے اور اسرائیلی ملٹری مشینری ہے وہ بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہونے جا رہی ہے اپنے ٹارگٹس کے حوالے سے، اور چونکہ یہ ریڈارز بنیادی کام کرتے ہیں ٹریک کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر ان کو بڑا مسئلہ آنے والا ہے۔ اور ایران کی جانب سے جو امریکی کمیونیکیشن سسٹم ہے، فوج کا کمیونیکیشن سسٹم ہے، اس کو بھی ہٹ کیا گیا۔ بڑی سوفسٹیکیٹڈ جنگ ہے جو اس وقت ایران لڑ رہا ہے۔ اچھا، گلف میں فالس فلیگ آپریشن کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، مکمل فالس فلیگ آپریشن جب وہ گلف کے اوپر کیے جا رہے ہیں، گلف ریجن کو ڈسٹیبلائز بھی کیا جا رہا ہے اور پھر گلف کو ایران سے لڑانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی درمیان جو بڑی اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایمبیسیز کا جو معاملہ ہے بڑا سینسٹیو معاملہ ہے جس پر فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے۔ اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل لبنان میں ایران کی جو ایمبیسی ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایرانی ایمبیسی کو لبنان کے اندر نشانہ بنایا تو پھر ہم اراؤنڈ دا گلوب اسرائیلی ایمبیسیز کو نشانہ بنائیں گے، خاص کر جو ہمسایہ ملک اور ریجنل کنٹریز ہیں جہاں پر اسرائیلی ایمبیسیز موجود ہیں اس کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ آذربائیجان کے اندر اور آگے پیچھے جہاں بھی اسرائیلی ایمبیسیز موجود ہیں اس کو نشانہ بنایا جائے گا، اینڈ بیونڈ دا ریجن، وائس ورسا سیم رسپانس جب ہم دیں گے
تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایمبیسی کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، ایرانی ایمبیسی جو لبنان میں ہے، اور اس کے بعد ایران آگے سے بالکل واضح کر رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا. اور جو گلف میں بیسز کے ایمبیسیز کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں وہ ایران نے بالکل ڈینائی کیا ہے. تو آپ سوچئے کہ کس نے یہ حملے کروائے ہیں؟ ارامکو کے اوپر ان آئیڈینٹیفائڈ پروجیکٹائلز کہاں سے آ رہے ہیں؟ کون ہے؟ کون ایسا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ کچھ ایسا بھیانک کرنے کی تو تیاری کی جا رہی ہے کہ ایمبیسیز کو بھی ہٹ کیا جا رہا ہے، سعودی عربیہ کے، قطر کے آئل اور گیس انفراسٹرکچر کو بھی ہٹ کرنے کی جو وہ کوشش کی جا رہی ہے. اسی درمیان سائپرس جو وہ مکمل ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے اور مزید پروجیکٹائل جو وہ سائپرس کی طرف فائر ہوئے ہیں. دیکھیے OIC ملکوں کے اوپر اٹیک ہوتا تھا اور یہ سب جب وہ بیٹھ کر تماشا دیکھتے تھے اور کافی اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، لیکن پہلی بار ہو رہا ہے کہ جنگ ان کے ملکوں تک بھی پہنچی ہے. یہ بھی میدان جنگ بنے ہیں تو جنگ کی جو ہیٹ ہے وہ ان تک پہنچی ہے، اس لیے ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اس لیے ان کے جو ہے وہ نیندیں حرام ہیں. آپ ذرا ایک سینیریو دیکھیے کہ اگر بم صرف ایران میں گر رہے ہوتے اور ایران آگے سے رسپونڈ نہ کر رہا ہوتا تو کسی کو کیا فکر تھی؟ یہ جو دنیا اس وقت ہلی ہوئی ہے، غزہ میں اتنا بڑا ظلم ہو گیا، دنیا ہلی، اتنا بڑا ظلم ہوا، صبح شام دوپہر رات لائیو چلتا رہا، دنیا ہلی نہیں ہلی؟ اب ہل گئی ہے، اکانومی بھی ہل گئی ہے، سٹاک مارکیٹس بھی ہل گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہی ہل گیا ہے. کیوں ہلا ہے؟ کیونکہ آگے سے کسی OIC ملک نے جواب دے دیا. تو یہاں پر ان کو مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ قیمت چکانا پڑ رہی ہے. اس سے پہلے ان کو قیمت نہیں چکانا پڑی ہے، یہاں پر ان کو امیجیٹ جو قیمت ہے وہ چکانا پڑ رہی ہے ہر ڈائمنشن کے اندر، چاہے وہ کیجویلٹیز ہوں، چاہے وہ اکنامک کاسٹ ہو، چاہے لانگ ٹرم ریپرکشنز ہوں، چاہے گورنمنٹس کی اوور تھرو ہو. یہ تہران میں رجیم چینج کرنے لگے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے حملہ کیا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ اور کہاں کہاں رجیم چینج ہے وہ ہو جائے. اچھا، اسی درمیان جناب علی جو لیبنن کا فرنٹ ہے وہاں پر ایک فل سکیل وار جاری ہے اور گراؤنڈ وار بھی جاری ہے. اسرائیلی فوج جا رہی ہے، آگے سے حزب اللہ رسپونڈ کر رہی ہے. اسرائیلی آرمی چیف جو ہے اس نے کہا ہے کہ ہم جنگ بالکل ختم نہیں کریں گے حزب اللہ کے فرنٹ کے اوپر جب تک حزب اللہ کو ہم مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیتے، اس کو مکمل طور پر جب وہ ڈسٹرائے نہیں کر دیتے. اچھا، اب حزب اللہ یہ کہتی رہی ہے کہ ان کے پاس 30,000 کے قریب میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، راکٹس ہیں. اگر ان کے پاس یہ ہیں تو ظاہر وہ فائر کریں گے. اسرائیل اگر زیادہ سے زیادہ ڈسٹرائے کیا تو کتنے 100 یا کتنے ہزار جو میزائل ڈرونز اور راکٹس ہیں ان کے ڈیپوز کو تباہ کر سکے گا. تو ظاہر ہے اگر حزب اللہ کہتی رہی ہے تو اس کے پاس ہوں گے اور وہ نظر بھی آ جائیں گے. تو اگر وہاں سے یہ فائر ہوتے ہیں، اس کا 50% بھی فائر ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو حزب اللہ نے بڑے لمبے عرصہ اس جنگ کی تیاری کی ہے. اب اس فرنٹ کے اوپر بھی ایک فل سکیل وار ہے. ابھی تو بحیرہ روم کا جو محاذ ہے وہ حزب اللہ نے سنبھالنا ہے. CNN کے اوپر کرد آفیشل بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد ویسٹرن ایران کے اندر ہم اپنی کاروائیاں شروع کر دیں گے. ویسٹرن میڈیا کی جو منافقت ہے وہ ہمیں ایپسٹین فائلز کے ذریعہ بخوبی پتہ ہے کہ یہ میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے. یہ میڈیا ان کے کنٹرول کے اندر ہے جو ایپسٹین کلائنٹ ہے، جنہوں نے وہ گھناؤنے کام کیے ہوئے ہیں اور وہ باقی دنیا کے لوگوں کو انسان بالکل نہیں سمجھتے. تو یہ سارا میڈیا ان کے کنٹرول میں. CNN کرد آفیشلز کو بٹھا رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ جو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں ریجن کو، دنیا کو، ان کو CNN پر بٹھایا ہوا ہے. رضا پہلوی جو ہے وہ اس کو اکنامک فورم میں بٹھایا ہوا ہے. پورے ویسٹرن میڈیا کے اوپر اس وقت رضا پہلوی کو بٹھایا ہوا ہے اور وہ بتا رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کیسی کیسی شخصیات کو یہ بٹھا کر بیٹھے ہوئے اپنے میڈیا پر. تو CNN جو ہے اس پر کرد آفیشل بیٹھے ہوئے اور بتا رہے ہیں بہت جلد ہم ویسٹرن ایران کے اندر اپنی کاروائیاں شروع کر دیں گے. میں نے آپ کو بتا رہا کہ ان کو بڑی تکلیف یہ ہے کہ ایران میں یہ لوگ اتنے متحد کیوں ہیں، یہ باہر نکل کر اپنے ہی ملک کو ڈسٹیبلائز کیوں نہیں کر رہے، ان کو ہم یہ آپ ٹوٹ کیوں نہیں رہے، ان کو ہم ڈیوائڈ کیوں نہیں کر پا رہے. تو ملیشیا کو اب داخل کیا جا رہا ہے. بڑا گھناؤنا کھیل ہے. دیکھیں ایک OIC ملک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہر ملک کو جب وہ نشانے پر لیتے ہیں تو پھر سال ہر سال اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، لیئر در لیئر بیانیہ بھی بنتا ہے، اس کے اوپر سینکشنز بھی لگتی ہیں، اس کو سب سے بڑا ایول بھی بتایا جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے وہ ایک ایک کر کو نشانہ بنا رہے ہیں. جو OIC ملک اس وقت غلطی کرے گا ایران کو قصوروار ٹھہرانے کی، وہ اپنی باری کا انتظار کرے. بس اتنی سی بات ہے. کیونکہ یہی بات 2008 میں قذافی نے کھڑے ہو کر
عرب لیگ میں کہی تھی اپنی اپنی باری کا انتظار کرو، اگر تم آج متحد نہیں ہوئے، اور سب یہ کھل کھلا کر ہنس رہے تھے. تو اگر آج ایران کو کوئی غلط سمجھنے کی، اس کو قصوروار ٹھہرانے کی غلطی کرے گا تو وہ بس اپنی باری کا انتظار کرے، ٹھیک ہے نا. تو اب جناب علی کرد داخل ہونے جا رہے ہیں ایران کے اندر، اور ایران اپنی فورسز جو ہے وہ اس بارڈر کی طرف لگا رہا ہے. ایران کے پاس لاکھوں فورسز تیار ہیں اور وہ ایک بڑی جنگ اندر لڑیں گی، ٹھیک ہے نا. لاکھوں فورسز ان کی تیار ہیں اور وہ اس بارڈر کی طرف بہت بڑی تعداد کے اندر آلریڈی ڈپلائڈ ہیں اور مزید وہ ڈپلائی کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک بڑا خوفناک کھیل ایران کے اندر شروع ہونے جا رہا ہے. فرانس کے حوالے سے اب یہ خبر آ گئی اور فرانس نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ انہوں نے رفائل جو جیٹس ہیں وہ یو ای میں ڈپلائی کر دیے ہیں، اور ان رفائل جیٹس نے باقاعدہ جو انگیجمنٹ ہے وہ بھی شروع کر دی ہے. ایران سے آنے والے جو ڈرونز ہیں، میزائل ہیں، ان کو یہ گرا رہے ہیں. ڈرونز کو خاص طور پر یہ جیٹس جو ہے وہ گرا رہے ہیں، اور رفائل باقاعدہ کمبیٹ پوزیشن میں آ چکے ہیں، وہ جنگ میں شامل ہو چکے ہیں. یعنی یہ بڑا ہی سینسٹیو معاملہ ہے. یو ای سامنے ایران ہے اور فرانس آ گیا ہے. تو ابھی تک تو فرانس صرف ادھر آنے والے جو ڈرونز ہیں وہ گرا رہا ہے. تو اگلے سٹیپ میں یعنی وہ باقاعدہ جو ایئر سٹرائکس ہیں وہ بھی جا کر کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے یو ای فرانس کو کہے کہ آپ جا کر حملہ کریں، ہو سکتا ہے امریکہ سے جو پریشر آئے، وٹ ایور دا ریزن جو ہے نا. یعنی یہ ایک سٹیپ قریب ہوا ہے فرانس، ایک نیٹو کنٹری، ایران پر حملہ کرنے کے لیے. تو اگر ایران پھر کہاں رسپونڈ کرے گا؟ ایران نے بالکل واضح کیا ہے کہ جرمنی، فرانس، برطانیہ، ان میں سے کوئی بھی ملک اگر اس جنگ میں شامل ہوا تو میزائل وہاں جائیں گے، ان کی بیسز تک جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایران نے واضح کیا. تو اب آپ دیکھیے کہ فرانس، برطانیہ، جرمنی یہ سب ایران کی تباہی چاہتے ہیں. جوائن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ حملہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایران کی تباہی تو چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا ہے امریکہ کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر قیمت بڑی چکانی پڑے گی، اور ان کی لیڈرشپ جو ان پاپولر ہے، یوکرین کی جنگ جاری ہے، اور جو ریفیوجیز کرائسس ہے، بہت سارے دیگر کرائسس ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اور پھر ایران کی ملٹری مشینری کو دیکھتے ہوئے، ایران کی میزائل اور ڈرون پاور کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں قیمت اور لاسز بڑے چکانے پڑیں گے. تو اس لیے یہ ابھی تک ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن جنگ جس انداز سے بے قابو ہو چکی ہے تو یہ کدھر کدھر ٹکرائے گی جا کر اور کس کس کو اپنے اندر ڈریگ کر لے گی. اس لیے چائنیز میڈیا نے لکھا کہ ٹرمپ نے ایک پنڈورا باکس جو وہ مڈل ایسٹ کے اندر کھول دیا ہے. اور باقی پچھلے جو پریزیڈنٹس ہیں ان کو بھی نتن یاہو کہتا رہا کہ ایران پر حملہ کرو، انہوں نے نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ یہاں سے ایک عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ عالمی جنگ کا میدان تو بنایا جا رہا ہے. لیٹن امریکہ، یورپ میں یوکرین کی جنگ، افریقہ کی جنگیں، اب مڈل ایسٹ کی یہ جنگ، پھر آگے پیسیفک اور پھر ساؤتھ ایشیا، سری لنکا کے ساحلوں تک معاملہ چلا گیا نا. اب ذرا یہ خبر دیکھیے، لیبیا کے ساحلوں کے اوپر ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، اور یہ پیش خیمہ ہے ایک اور خوفناک دور کا. ان جنگوں کے دور میں ایک اور خوفناک ایڈیشن. لیبیا کے ساحلوں پر روس کے ٹینکرز جا رہے تھے اور اس پر یوکرین کے ڈرونز نے آ کر اٹیک کیا. یوکرین کدھر ہے، لیبیا کے ساحل کدھر ہیں؟ بحیرہ روم کے اندر اٹیک ہوا ہے اور لیبیا کے ساحلوں پر ہوا ہے. یوکرین تو ادھر دوسری طرف ہے. تو پھر یوکرین یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اور یعنی بلیک سی کے اندر وہ یوکرین اٹیک کرے تو سمجھ آتی ہے کیونکہ بلیک سی اس سے ساحل لگتا ہے، لیکن بحیرہ روم ہے اور وہ بھی لیبیا، یہاں پر آ کر اٹیک کرے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو ظاہر ہے یہ برطانیہ، فرانس اس کی مرضی کے بغیر اور جرمنی ان کی سپورٹ اور انٹیلیجنس کے بغیر یہ حملہ نہیں ہو سکتا. اور آج سے قریباً 20 دن پہلے رشین انٹیلیجنس یہ وارن کر چکی ہے، ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا کہ یورپ جو ہے وہ ہمارے آئل ٹینکرز پر حملے کی تیاری کر رہا ہے. انڈین اوشن میں آئل ٹینکرز تباہ، گلف، اسٹریٹ آف ہرموز، انڈین اوشن، ریڈ سی اور اب بحیرہ روم. تو آپ دیکھیے کہ یہ سارے کے سارے اوشن جو ہیں وہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہے ہیں اور کتنی ایکسپینسو وار ہے. آئل ٹینکرز تباہ ہو رہے ہیں. یہ آئل ٹینکر جو وہ دنیا میں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اور ان کا بنانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ہر طرف آپ کو آئل ٹینکر جو وہ تباہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ جنگ دنیا کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے. دنیا میں انفلیشن، پاورٹی، بہت کچھ جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے اور بہت ساری گورنمنٹ جو ہے وہ اب ہر گورنمنٹ اپنے آپ کو سنبھال رہی ہے کیونکہ یہ کرائسس کسی بھی گورنمنٹ کو ہٹ کر سکتا ہے. کسی بھی ملک کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے ہٹ کر سکتا ہے. ڈائریکٹلی اس طرح کہ اس کو جنگ میں ڈریگ کر لے، انڈائریکٹلی اس طرح کہ یہاں کے جو ریپرکشنز ہیں، انفلیشن ہے، گیس اور
آئل کی شارٹیج ہے اس وجہ سے وہ انڈائریکٹلی جب متاثر ہوں، یعنی ملٹریلی نہیں لیکن اس انداز میں. بیلاروس اور نارتھ کوریا سے سپورٹ سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بیلاروس کے صدر نے مکمل ایران کی سپورٹ کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اللیگل وار ہے جو ایران کے اوپر لانچ کی گئی ہے. اور نارتھ کوریا کی جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. یعنی نارتھ کوریا نے اب تک کی سب سے اسٹرانگسٹ سٹیٹمنٹ ود ویری، آپ کہہ لیں کہ سخت ترین زبان اور ورڈ اس میں استعمال کیے ہیں. بالکل یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. بڑی ان یوزول لیول کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ نارتھ کوریا سے آ رہی ہے. اور او آئی سی نے تو سادہ الفاظ میں بھی کنڈیم نہیں نہ کیا ہے، لیکن نارتھ کوریا نے بہت اگلے لیول کے اوپر جا کر جب وہ اس کو کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جب وہ کھڑے ہیں. اور ہمیں پتا ہے کہ نارتھ کوریا، رشیا، چائنا، بیلاروس، ان سب کے جو اکوپمنٹس ہیں، ان سب کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہاں پر استعمال ہو رہی ہے. سپورٹ جو ہے اور ان کا آپس میں کوارڈینیشن ہے، وہ انٹیلیجنس ہو، وہ ہر ڈائمنشن کے اندر ان چار ملکوں کا ایران کے ساتھ جب رابطہ ہے اور کوارڈینیشن ان کا آپس میں برقرار ہے. اچھا، اب جناب علی بتایا جا رہا ہے کہ 9000 سے زیادہ امریکی فوجی صرف پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر یہ گلف ریجن سے نکل گئے ہیں، صرف پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر. اور ایران نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپیریئر کہلانے والی آرمی اور موسٹ ایروگنٹ آرمی اب ریجن سے بھاگ رہی ہے، فلی کر رہی ہے. یہ IRGC کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی آرمی. تو بات یہ ہے کہ امریکہ سب سے طاقتور ہے، سب سے بڑی آرمی ہے، سب سے سوفسٹیکیٹڈ ملٹری مشینری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو. ایران کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو بدماشی انہوں نے آ کر کرنے کی کوشش کی ہے وہ مس کیلکولیٹ کیے ہیں ایران کی طاقت کو. ایران نے ان کی طاقت کو مس کیلکولیٹ کبھی بھی نہیں کیا ہے. اس لیے ایران نے کبھی امریکہ پر حملہ نہیں کیا. اگر ایران یہ سمجھتا تھا کہ وہ اتنا طاقتور ہے یا اتنا امریکہ کو ڈیمیج کر سکتا ہے تو وہ حملہ کر دیتا. اس نے کبھی نہیں کیا ہے کیونکہ انہوں نے امریکی طاقت کو کبھی مس کیلکولیٹ نہیں کیا ہے، انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے. لیکن جب آپ تمام ریڈ لائنز کراس کر دیں گے اور کسی ملک کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے اور اس کو ہیوملیٹ کریں گے اور اس کو تکلیف دیں گے اور اس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنائیں گے، پھر اوپر سے اس کو جب وہ ہیوملیٹ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے، پھر وہ ملک جو ہے وہ آخری حد تک جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں حماس ان کے سامنے سرنڈر نہیں کی ہے، تو ایران ان کے سامنے جب سرنڈر کرے گا تو امریکہ کے طاقتور ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. غلطی امریکہ نے کی ہے ایران کو بالکل کمزور سمجھ کے. اچھا، تو اب جیسا کہ اسپوکس پرسن آف دا ایرانین گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اینیمی ہیز کراسڈ آل دا آور ریڈ لائنز، ہماری تمام ریڈ لائنز جب اس نے کراس کی ہیں تو اس کا رسپانس جب وہ آئے گا. اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایران نے کہا ہے کہ اگر ہمارے ڈپلومیٹک فیسلٹیز کے اوپر اٹیک کیا گیا لبنان میں یا کسی اور جگہ کے اوپر، لبنان میں سب سے زیادہ خطرہ ہے، تو ہم تمام اسرائیلی ایمبیسیز اکراس دا کنٹری، اکراس دا ریجن، اکراس دا گلوب ان کو نشانہ بنائیں گے اور اسرائیلی ایسٹس کو نشانہ بنائیں گے. ضروری نہیں کہ صرف ہم ایمبیسیز کو نشانہ بنائیں گے، ہر طرح کا اسرائیلی ایسٹ، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کا کوئی ہوٹل ہو سکتا ہے، وہ ان کی کوئی شاپنگ مال ہو سکتا ہے، وہ ان کا کوئی اور ایسٹ ہو سکتا ہے، وٹ ایور جس کا تعلق اسرائیل سے ہے وہ ہر ملک میں ہٹ ہوگا. اور اس وقت سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ آذربائیجان میں، یہ ارد گرد جو قریبی ممالک ہیں یہاں پر زیادہ ہٹ ہوں گے. تو اس طرح سے جنگ کسی کو بھی اپنی لپیٹ کے اندر جب لے گی. اور اسی درمیان جو ہے وہ جو امریکی میڈیا بتا رہا ہے کہ فتح 2 میزل جب ایران اس وقت استعمال کر رہا ہے، فتح 2 میزل equipped with hypersonic glided warhead، بڑے طاقتور وار ہیڈز اور ہائپرسونک وار ہیڈز ہیں اور ان کو ڈیٹیکٹ کرنا آلموسٹ ناممکن ہے. سائپرس کی طرف مزید پروجیکٹائل جب وہ فائر ہوئے ہیں اور سائپرس کے طیارے جب اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایران نے ایک نیو براج آف میزل جو ہے یہ اسرائیل کی طرف فائر کیا ہے. اور FPS-132 یہ ریڈار اس کو ایران نے ہٹ کیا تھا، لیکن اس کا ایک حصہ ڈسٹرائے ہوا تھا. ابھی ایران یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کمپلیٹلی اس کو ڈسٹرائے کر دیا ہے، اور نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق ٹوٹل 7 ریڈارز ہیں جن کو مکمل ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے. یہ غرور ہے جو امریکہ کا مٹی میں ملایا گیا ہے، یہ ان کا گھمنڈ یہاں پر توڑا گیا ہے. آپ اندازہ تو کریں کس درجے کی بدماشی انہوں نے کی ہے، کس درجے کی بدماشی انہوں نے کی ہے.
انہوں نے غزہ میں جو کچھ کیا اس کے بعد بجائے اس کیونکہ ان کو کوئی روکتا، یہ چڑھ دوڑے ایک اور ملک کے اوپر، ان کو کوئی پوچھنے والا دنیا میں نہیں ہے. تو اب جو آ کر ایران کو کہتا ہے کہ بھئی تم ریسٹرینٹ کرو اور تم فلانا کرو اور تم فلانا کرو، ایران اس کے جواب میں میزائل بھیجتا ہے. مطلب کوئی بدماشی کی کوئی حد ہوتی ہے. یہ زبان سمجھتے ہیں ڈپلومیسی کی، امن کی، بھائی چارے کی، یہ زبان سمجھتے ہیں. اور ابھی تک ان کے گولز کیا ہیں؟ ایران کو ڈسٹرائے کرنا، 4-5 حصوں میں اس کو ٹکڑے کر دینا اور پھر مزید اگلے OIC ملک کی طرف بڑھنا. یہ تو ان کے گولز ہیں. تو اب یہ سارا میڈیا بھرا پڑا ہے. 2 بلین ورتھ آف ملٹری اکوپمنٹ صرف پہلے 4 دن کے اندر ایران نے ڈسٹرائے کر دیا ہے. اور ٹائمز آف انڈیا نے لکھا امریکہ ہٹ ہارڈ، $2 بلین وائپڈ آؤٹ ایز US لاسز جیٹس اینڈ ریڈارز. اور سارا اکوپمنٹس اور جیٹس بھی تباہ ہو رہے ہیں. اور ملٹری کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہٹ ہوا ہے. اور ایران نے لارجسٹ ریڈار جو مڈل ایسٹ کا وہ تباہ کر دیا ہے. اور انڈین میڈیا نے لکھا کہ ڈکلیئرز میزائل ڈومیننس، ایران کو میزائل ڈومیننس حاصل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تھارڈ کو تباہ کر کے، ریڈارز کو تباہ کر کے. اب یہ ایران ایک بڑے طریقے سے کر رہا ہے کہ کل کو اگر ان کے پاس میزائل اور ڈرونز تھوڑے بھی رہ جائیں گے تو جب آگے سے یہ سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہوگا تو پھر وہ میزائل اور ڈرونز بڑی آسانی کے ساتھ جائیں گے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اور حزب اللہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے ان کا جو پرسنل کیریئر ہے اس کو ہٹ کیا ہے. تو یہ جناب علی اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ جو شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.